ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا وعلی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعے کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جمعہ جس کی آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے دوسرے خطبہ کے طور پر تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کا مدنی سورہ ہے۔ دو روایتیں اس کی عظمت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اس سورہ جمعہ کی روزانہ تلاوت کرے گا وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ اس کی روزانہ تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت کی۔ اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر سوتے ہوئے اسے سورہ جمعہ کو پڑھا جائے تو انسان بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے سورہ جمعہ کی تلاوت کی، شب جمعہ کو بھی اور روز جمعہ کو بھی۔ صبح بھی تلاوت کا حکم ہے، دوپہر کو بھی تلاوت کا حکم ہے اور شام کو بھی تلاوت کا حکم ہے۔ لفظ جمعہ تین طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ میم جو ہے اس پہ پیش میم کو ساکن اور میم کو زبر کے ساتھ، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ کے میم کو پیش کے ساتھ، جمعات اور جمعہ یعنی میم کو تین حرکتوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ پیش کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، ساکن پڑھا جا سکتا ہے اور زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تینوں قرأتیں اس جمعہ لفظ جمعہ پہ وارد ہوئی ہیں۔ جمعہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ جب پہنچے تو سوار کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی جب آپ مدینہ میں پہنچے۔ اور نماز جہاں پڑھی وہ آج بھی جگہ مسجد بنی ہے، مسجد قباء، جہاں آپ نے پہلی نماز مدینہ پہنچ کے آپ نے پڑھی۔ اور یہ مسجد بھی اگر آپ عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں مدینہ میں یا اللہ آپ کو لے جائے تو پیغمبر کے دور کی مساجد آپ کو مدینہ میں نظر آئیں گی۔ وہ مساجد جو پیغمبر کی زندگی میں بنی اور پیغمبر اکرم نے ان مساجد میں نماز پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ پہلی مسجد جو مدینہ میں پہنچ کر جہاں پیغمبر نے نماز پڑھی، اس وقت مسجد تو نہیں بنی تھی لیکن جہاں علیہ السلام جہاں پہلی نماز پڑھی آج وہ مسجد ہے، مسجد قباء۔ ویسے عمارت کے لحاظ سے، تعمیرات کے لحاظ سے جو پہلی مسجد پیغمبر اکرم نے بنائی وہ مسجد نبوی ہے، بلڈنگ کے لحاظ سے، جسے بنیادی طور پر مسجد قرار دیا گیا اور مسجد کے نام پہ تعمیر کی گئی، جس کی تعمیر میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے حصہ لیا، وہ مسجد نبوی ہے۔ یہ وہ پہلی مسجد جو مدینہ کی بعنوان مسجد تعمیر کی گئی۔
لیکن جہاں پہلی جا کے نماز پڑھی مدینہ میں پہنچتے، بعد میں وہ پیغمبر کی زندگی میں وہ مسجد بھی بنی، وہ مسجد قباء ہے۔ یہ آپ کے علم ہونا چاہیے۔ سوار کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی جب آپ مدینہ پہنچے۔ پھر جمعے کا دن آتا ہے۔ جمعے کو اس دور میں عروبہ کہا جاتا تھا۔ لفظ جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص نہیں تھا۔ عروبہ پیغمبر کے اصحاب نے سوچا اور اس سوچ کے مطابق انہوں نے اکٹھ کیا۔ یہ ایک روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اکٹھ کیا کہ ہم مسلمان جمع ہوں اور ایک دن ہمارا ہونا چاہیے، اور جمع ہونے کی وجہ سے جمعہ قرار پایا۔ میں نے عرض کیا کہ جمعہ کو 3 قراتوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ میم کو پیش کے ساتھ، جیم تو پیش کے ساتھ ہے ہی ہے، جمعہ، میم کو ساکن جمعہ، اور میم کو زبر کے ساتھ جمعہ۔ 3 طریقوں سے بس اوقات میں بار بار اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بس اوقات بعض مولوی صاحبان پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض ساکن کر کے پڑھتے ہیں، بعض میم کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کئی لوگ مشوش ہو جاتے ہیں کہ اصل کیا ہے، جمعہ ہے، جمعہ ہے، علیہ السلام، جمعہ ہے۔ تو گھبرایا نہ کریں، ویسے آپ کے علم میں ہونا چاہیے 7 قراتیں ہیں۔ قرات کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ البتہ یہ عام آدمی کا اس کا کام نہیں، عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ وہ متداول قرات کو جاری رکھے۔ اکثر ہمارے یہاں عام جو استعمال ہوتا ہے جمعہ ہوتا ہے، جمعہ، ہم جو لفظ جمعہ کہتے ہیں تو اکثر جمعہ، لیکن جو علماء ہیں اکثر جو پڑھی جاتی ہے تلاوت وہ جمعہ ہے، میم پہ بھی پیش کر کے۔ بہرحال تینوں میں سے کوئی بھی قرات پڑھی جائے تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ تو عروبہ نام تھا، اس دن کی مناسبت سے اس کا نام جمعہ ہو گیا۔ ویسے روایات میں ہے کہ جناب آدم جس دن پیدا ہوئے جمعہ کا دن تھا، جناب آدم جنت میں داخل ہوئے جمعہ کا دن تھا، جناب آدم زمین پہ اترے جمعہ کا دن تھا، جناب آدم کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی عظمت بڑی ہے ایام کے، اللہ نے اسے سید الایام قرار دیا۔ دنوں میں جس طرح مہینوں میں اللہ نے ماہ مبارک کو چنا، منتخب کیا، وہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار مہینہ، وہ رمضان المبارک ہے۔ یہ بھی رمضان، زواد کو زبر کے ساتھ زیادہ پڑھنا چاہیے، یہ اچھی قرات ہے۔ رمضان بہتر ہے رمضان پڑھا جائے۔ تو یہ سید الشہور ہے مہینہ۔ راتوں میں جس رات کو سعادت اور سعادت دی گئی وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو مہینوں میں ماہ رمضان کا مہینہ، راتوں میں لیلۃ القدر کی رات، اور دنوں میں جو دن اللہ نے جسے سید الایام قرار دیا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ عظمت ہے اس مہینے کی۔ قیامت علیہ السلام ورحمۃ اللہ، قیامت جس دن آئے گی روایات میں ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا، بین الظہر والعصر۔ قیامت کے بارے میں عرض کرتا جو 2-4 جملے کہ کیا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے تھا کہ قائم آل محمد کے ظہور کا بھی یہی ہے کہ آپ کا
ظہور جو ہے وہ جمعے کے دن ہوگا۔ امام کی علامات دو قسم کی ہیں ظہور کے حوالے سے، ایک قطعی علامات ہیں، ایک غیر قطعی ہیں۔ غیر قطعی کا معنی یہ ہے کہ ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، حالات پر منحصر ہیں۔ یہ حالات ہوں گے تو یہ علامت پیدا ہو جائے گی، یہ چیز ہوگی، یہ حالات ہوں گے تو یہ علامت نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ علامات قطعیہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام جس دن ظہور کریں گے وہ جمعے کا دن ہوگا۔ امام جہاں ظہور کریں گے وہ کعبہ ہوگا، کعبے کے علاوہ، مکہ کی زمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں ہوگی جہاں ظہور کریں گے۔ جہاں آپ آ کے اعلان کریں گے کہ میں زمانے کا امام ہوں اور میں آ گیا ہوں اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، تو وہ مکے کی زمین کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے غلاف کعبہ کو پکڑ امام زمانہ اعلان فرمائیں گے اپنے ظہور کا، اور وہاں آپ آواز دیں گے، اپنے لوگوں کو بلائیں گے، اور روایات میں ہے کہ بہرا بھی آپ کی آواز کو سنے گا۔ امام ظاہر عربی میں بات کریں گے، لیکن ہر زبان والا اپنی زبان میں امام کی بات کو سنے گا اور سمجھے گا، اس لیے کہ حجت خدا ہے، اور حجت خدا آپ کو دعوت دے رہی ہے، بلا رہی ہے، اور آپ کا امام کے دعوت پہ لبیک کہنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ جیسے ہی آپ امام کی آواز کو سنیں کہ آپ کا امام آپ کو پکار رہا ہے، تو آپ کا پہلا قدم امام کی آواز کی طرف اٹھے تو یہ اعجاز قدرت ہوگا کہ جو امام کی آواز پر لبیک کہہ کے پہلا قدم امام کی طرف بڑھائے گا، دوسرا قدم اس کا مسجد الحرام میں ہوگا، یہ طی الارض ہو جائے گا۔ ویسے طی الارض ایک علم بھی ہے، اور یہ علم کسبی ہے، ائمہ کے پاس تو ہوتا ہے، انبیاء کے پاس بھی ہوتا ہے، اماموں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن عام لوگ بھی اسے کسب کر سکتے ہیں، البتہ صلاحیت چاہیے۔ طی الارض، جیسے طی الکلام ایک علم ہے، اسی طرح طی الارض بھی ایک علم ہے۔ طی الکلام کی وجہ سے مولا کائنات ایک رکعت پہ قدم رکھتے ہوئے دوسری رکعت تک قدم جاتے ہوئے قرآن ختم کر لیتے تھے، یہ طی الکلام جو علم تھا مولا کے پاس، اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے، وہ طی الارض کی وجہ سے یہ بھی علم تھا۔ ائمہ نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچایا، حتیٰ کہ انبیاء نے بھی اپنی زندگی میں، بعض انبیاء کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، وہ طی الارض علم تھا۔ آصف بن برقیہ نے جو کہا کہ میں پلک جھپک دے میں اس تخت کو حاضر کر سکتا ہوں، یہ طی الارض کا علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس شخص نے کہا تو جب اسرائیل جب پریشان تھا کہ میں نے اس شخص کی روح کو قبض کرنا ہے فلاں جگہ، تو یہ تو یہاں بیٹھا ہزاروں میل دور ہے، تو دیکھیے حضرت موسیٰ ہی کے ذریعے وہ شخص اس جگہ سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، حتیٰ کہ ائمہ کے دور میں بھی ایسا ہوا، امام رضا کے دور کا واقعہ ہے، تو ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ طی الارض ہیں، بات ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی کہ یہ علوم ہیں۔ تو امام زمانہ سے، حالانکہ جمعہ ہم نے موضوع جو شروع کیا وہ جمعے کی بات ہے، تو اس پہ آ رہے ہیں۔ ایک روایت امام کی بات شروع ہوئی تو میں یہ باتیں کر کے چلا جاؤں کہ امام جب حکم دیں گے کہ میں ظہور کر چکا ہوں اور میں آپ کو بلا رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم فوراً وہی قدم سنتے امام کی طرف اٹھائیں اور لبیک کہتے ہوئے دوسرا قدم آپ کا انشاءاللہ مکہ میں ہوگا۔ اسی لیے ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ تیار رہے،
کہا جاتا ہے نا منتظرین امام، کیا مطلب؟ کہ جو امام کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام کے القاب میں سے دو لقب یہ ہیں، منتظر بھی ہے اور منتظر بھی ہے۔ منتظر اس لیے ہے کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کب امام ظہور کریں، اور منتظر یہ ہیں کہ وہ اللہ کے اذن کا انتظار کر رہے ہیں، کہ اللہ جی خود انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کب مجھے اجازت دے اور اذن دے کہ میں ظہور کروں۔ تو اس لحاظ سے آپ ایک ہی وقت میں منتظر بھی ہیں اور اسی وقت میں آپ منتظر بھی ہیں۔ تو منتظر ہیں ہمارے حوالے سے، منتظر ہیں اللہ کے حوالے سے۔ تو امام ظہور کریں گے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے 24 گھنٹے میں جاگ رہا ہے تب بھی انتظار میں، سو رہا ہے تب بھی اس انتظار میں سوئے کہ امام حکم دیں، سوئے ہوئے کو بھی آواز پہنچ جائے گی۔ میں نے علیہ السلام، میں نے کہا نا کہ گونگے کو بھی بہرے کو بھی امام کی آواز پہنچے گی، سفر میں ہو حضر میں ہو تو وہ امام کے انتظار میں رہے۔ امام جیسے اس وقت یہ نہ سوچے کہ میں چلو گھر سے ہو آؤں، بیوی کو بتاؤں، ابا جی کو بتاؤں، امی سے اجازت لے آؤں، پھر قسمت ہے، پتہ نہیں جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا۔ انتظار کا معنی یہ ہے کہ جیسے انسان سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے گاڑی کے آنے کے انتظار میں کہ میں گاڑی آئے اور میں چڑھوں، تو اگر وہ سڑک سے ہٹ کے ادھر ادھر پھرنے لگے تو پھر تو گاڑی تو گزر سکتی ہے نا، جا سکتی ہے اور وہ رہ سکتا ہے۔ انتظار کا معنی یہ ہے کہ آپ اسی طرح 24 گھنٹے اس حالت میں رہیں کہ اگر ابھی امام نے بلایا تو میرا قدم امام کی طرف علیہ السلام، میرا قدم امام کی طرف بڑھ جائے گا۔ اور امام کی طرف انتظار رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بھی بنائیں اور اس انداز سے تیار رکھیں، تیار رہیں کہ قابل ہوں کہ یہ امام کا سامنا بھی کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ امام کا سامنا ہی نہ کر سکیں۔ امام کا سامنا کرنے کے لیے بھی علیہ السلام، امام کا سامنا کرنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے، پاکیزگی نفس چاہیے، طہارت نفس چاہیے، نفس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، نفس کا طاہر ہونا ضروری ہے۔ یہ تزکیہ نفوس جو آپ اکثر علماء سے بحث سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن میں کئی آیات تزکیہ نفوس کا ذکر ہے، حتیٰ کہ اسی سورہ جمعہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یزکیہم، کہ ایک کام نبی کے کاموں سے ایک کام پیغمبر کا یہ تھا، اور آئمہ کا بھی یہ کام ہے اور علماء کا بھی یہی کام ہے، ایک کام، اور ہر شخص کا یہ کام ہے۔ نبی بھی تزکیہ نفوس کے لیے آتے ہیں، رسول بھی تزکیہ نفوس کے لیے آتے ہیں، آئمہ بھی تزکیہ نفوس کرتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ جہاں انہوں نے دوسرے کام کرنے ہیں وہاں انہوں نے تزکیہ نفوس بھی کرنا ہے۔ اور خود انسان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس کا معنی یہ ہے پاک کرنا۔ اس کی مثال میں ایسے دینا چاہتا ہوں، یہ مرغیوں والے ہیں نا جنہوں نے شیڈ بنائے ہوتے ہیں، انڈوں کی مرغیاں جو رکھتے ہیں تو ان کی ایک مدت ہوتی ہے، اس ٹائم تک وہ انڈے صحیح دیتی ہیں، اس کے بعد وہ انڈے دینے میں سست ہو جاتی ہیں۔ وہ ریشو جب وہ ان کی جو کیا تعداد ہے وہ اس کے مطابق انڈے نہیں دیتی، ان پہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے طرح آمدن جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ ان کی طرز یا اصطلاح جو بھی ہوگی وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن عربی یہی اصطلاح کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 40 دن جو ہے اس مرغی انڈوں والی مرغیوں کو جو ہے خوراک دینا بند کر دیتے ہیں، اور پھر
دوبارہ اس حتیٰ کہ وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ ان کے پر وغیرہ بھی اتر جاتے ہیں اور ان کے سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جب خوراک دینی شروع کرتے ہیں اور پھر اس خوراک سے وہ اس حالت میں آتی ہیں تو پھر انڈوں کی ریشو ان کی یہ ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک علاج، بیماریوں کا ایک علاج بھی تزکیہ ہے، خصوصاً روس وغیرہ میں یہ علاج بہت زیادہ چل رہا ہے کہ آپ 40 دن کچھ نہیں کھائیں گے سوائے گرم پانی کے، قہوہ کے، آپ اور کچھ نہیں کھائیں گے، وہی پئیں گے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہی 40 دن بعد پھر آپ ایسا سے شروع کریں گے تو وہ جو فاضل مادے ہوتے ہیں انسان کے بدن میں، یا چربی ہوتی ہے، جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ تو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں آپ تزکیہ کی اہمیت کو سمجھ آئیے کہ تزکیہ اتنا ضروری ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم سے بھی پہلے تزکیہ ہے۔ تعلیم کتاب قرآن کی تعلیم سے بھی اور حکمت کی تعلیم سے بھی پہلے جو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ کتاب کی تعلیم دینی ہے، حکمت کی تعلیم دینی ہے، لیکن یزکیہم پہلے ان کا تزکیہ نفوس کرو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر ان کی کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کیونکہ یہ ایک گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آیات کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفوس، یہ 4 چیزیں ہیں گمراہی سے نکلنے کی۔ گمراہی کا علاج ان 4 چیزوں سے، فقط ایک سے نہیں ہوگا۔ انسان گمراہی سے نہیں نکل سکتا جب تک آیات کی تلاوت نہ ہو، انسان گمراہی سے نہیں نکل سکتا کہ جب تک تزکیہ نفوس نہ کرے۔ تزکیہ نفوس سے پہلے کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم لے گا بھی تو ویسے ہی ہے جیسے چراغ تھلے اندھیرا، کہ دوسروں کو تو روشنی دے رہا ہے لیکن خود اس روشنی سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تزکیہ نفوس نہیں ہے۔ اکثر انبیاء کی بات، پیغمبر کی بات، اللہ کے کلام قرآن ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ علماء کی بات، احادیث، روایات ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نفوس پاکیزہ نہیں ہوتے، تزکیہ نفوس نہیں ہوتا۔ تزکیہ نفوس آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جس طرح باقی چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، تزکیہ نفوس بھی آپ کے ہاتھ میں۔ اور تزکیہ نفوس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جب تک ان 2 چیزوں، اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن 2 چیزیں جب تک آپ کام نہیں کریں گے، تزکیہ نفوس، آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا نفس پاک نہیں ہو سکتا، آپ کا نفس طاہر نہیں ہو سکتا، اور جب نفس پاک نہیں ہوگا، جب تک نفس طاہر نہیں ہوگا، نہ اللہ کا کلام آپ پہ اثر کر سکتا ہے، نہ رسول اسلام انبیاء کا کلام آپ کے اثر، تو پھر آئمہ کا بھی نہیں، تو پھر علماء کی تو بات ہی ہوئی، بڑوں کی بات، بزرگوں کی بات، باپ کی بات اثر نہیں کرتی، بزرگوں کی بات اولاد پر اثر نہیں کر رہی، علماء کی بات انسانوں پر مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا، قرآن کا مجھ پر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نفس کا ہمارا پاک نہیں ہوتا، تزکیہ نفوس نہیں ہے۔ تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ جب تک یہ 2 چیزیں آپ نہیں کریں گے، آپ کا نفس پاک نہیں ہو سکتا، عبادت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، ریاضت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، کوئی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک حلال کا اختیار کرنا اور حرام کا چھوڑنا۔ جب تک آپ حلال اختیار نہیں کریں گے اور جب تک آپ حرام نہیں چھوڑیں گے، تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔
میں جمعہ اس لیے اہم ہوتا ہے، میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ جمعہ پہ آیا کرو، یہ وہ چیزیں جو مجلسوں میں ہونی چاہیے، جو درسوں میں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجالس ہماری ان چیزوں سے خالی ہیں۔ تزکیہ نفوس سے، تقوی کی گفتگو سے، اخلاق کی گفتگو سے، فقہ سے، اعتقاد عقائد سے، جن چیزوں کی ضرورت ہے مجالس میں بات ہونا، تاکہ قوم وہاں اکٹھی ہوتی ہے، عوام ہماری جمع ہوتی ہے، ہمارے لوگ ہوتے ہیں، وہاں یہ باتیں ہوں تاکہ کوئی تربیت ہو سکے، تاکہ کوئی تبدیلی آ سکے، لیکن وہاں نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ چیز یہ تھی کہ ہم علماء کے پاس بیٹھیں اور علماء سے درس لیں، تو ہمارے ہاں یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ ہم علماء کے پاس بیٹھیں۔ علماء کو ہم دعوت نہیں دیتے کہ درس ہمیں دیں، اگر کہیں موقع مل بھی جائے یا علماء آئیں تو تب بھی ہم ان علماء سے بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق گفتگو ہو، مولانا اپنی مرضی سے نہ کریں۔ حالانکہ ہونا عالم و زمانے ہی، عالم وہ ہے جو زمانے کا ہے، جیسے ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کی مرض کا علاج کرے، عالم دین بھی وہی عالم دین ہے جو قوم میں خرابی دیکھ رہا ہے اس خرابی کی طرف جائے اور قوم کو اس خرابی کی طرف متوجہ کرے، تاکہ قوم کو، اس لوگوں کو، اپنی عوام کو اس خرابی سے نکالے، اس برائی سے نکالے۔ میں اکثر کہتا ہوں چلو کم از کم اور نہیں موقع آتا، ہفتے میں بعد 7 دن بعد ایک آپ کو موقع ملتا ہے جمعے پہ آنے کا، چلو جمعے پہ آئیں، بچوں کو لائیں، بچیوں کو لائیں، خواتین کا اوپر انتظام ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے۔ دیکھیے میرے آنے سے پہلے، میرا جہاں تک خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کے ہاں خواتین کے آنے کا تصور نہیں تھا مسجد میں، ایسا تھا یا نہیں تھا؟ کہ میں غلط تو نہیں کر رہا؟ میرے آنے سے پہلے خواتین کا تصور نہیں تھا، لیکن پہلے دن سے میں نے آگے یہ چیزیں، جو جہاں تک مجھ سے ہو سکا، میں نے جان بوجھ کے کوئی خیانت نہیں کی آپ کو دین دینے میں یا مسائل اور فقہ اعتقادات بتانے میں، لیکن حال ہمارا دیکھ لیں کہ 32 سال 31 سال مجھے ہو گئے روتے ہوئے، اور چھوٹی مسجد تھی ہماری، اس میں بھی پردے لگا کے ہم عورتوں کا انتظام کرتے تھے، لیکن کتنی کاتی ہیں۔ آپ خود ذرا آپ سوچیں کہ آپ کی خواتین، چلو وہ جو نہیں آتے ہیں ان کی تو آنی نہیں، جو آپ آتے ہیں آپ کے گھروں کی خواتین آتی ہیں، آپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہویں، آپ کی بیوی آئے؟ مجلس میں آپ نے کبھی نہیں روکا، بلکہ مجلس میں وہ بھی چاہتی ہیں اور آپ بھی بھیجتے ہیں، جانا بھی چاہیے، بھیجنا بھی چاہیے، لیکن تربیت نہیں ہو رہی۔ اور جہاں شریعت اجازت دیتی ہے آنا چاہیے، کچھ ملتا ہے، نہ آپ متوجہ ہیں، نہ آپ آنا چاہتے ہیں، اور نہ خواتین میں شعور ہی نہیں ہے۔ جہاں کچھ یہ چیزیں یہاں حاصل ہوتی ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوا کریں، خود ٹائم پہ بھی آیا کریں۔ میں نے یہ بھی 20 دفعہ گزارش کی ہے، دیکھیے آپ کے پاس ٹائم کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو 12:15 کا کہا ہے کہ خطبہ شروع ہوگا تو جا کے 12:30 ہو رہا ہے یا 1 بجے ہو رہا ہے، ایگزیکٹ ٹائم پہ خطبہ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اور ختم ہوتا ہے اپنے ٹائم پہ؟ اور میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ شروع ہونے کا ٹائم لازمی ہے، ختم ہونے کا دیر بھی لگ سکتی ہے، جلدی بھی ہو سکتا ہے، تو نکلا کریں گھروں سے۔ جمعے کی میرا موضوع آج جمعے کا ہے، بہت سے لوگ لیٹ پہنچے ہیں، بات دوسری طرف جاتی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، جب تک آپ تزکیہ نفس نہیں کریں گے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تزکیہ نفس میرا بھی ضروری ہے، تزکیہ نفس بھائی کا بھی ضروری ہے، تزکیہ نفس بیٹے کا بھی ضروری ہے، تزکیہ نفس بیٹی کا بھی ضروری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم النار، بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے جہنم کی آگ سے، تو کیسے بچو گے، کیسے بچاؤ گے؟ اس کا سب سے بڑا راستہ تزکیہ نفس ہے۔ اپنے گھر میں تزکیہ نفوس کریں، گھر پاکیزہ ہو۔ آپ سوچیں کہ اگر آج امام زمانہ میرے گھر میں آنا چاہیں یا میں بلانا چاہوں، میرا گھر اس قابل ہے کہ امام آ جائیں گے؟
یا میں بلانا چاہوں امام کو میں بلا سکتا ہوں اس حالت میں؟ یہی ہے، تربیت کریں، تبدیلی لائیں۔ امام زمانہ جس دن ظہور کریں گے تو عرض کر رہا تھا وہ جمعے کا دن ہوگا، تو تیار رہیں۔ تزکیہ نفس ہوگا تو آپ انشاءاللہ پہنچ بھی سکیں گے۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ اسلحہ روس، جو زمانے کا اسلحہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ امام کے پاس خالی ہاتھ نہ پہنچے۔ اور انتظار میں، امام کے ظہور کے انتظار میں اگر کوئی شخص مر بھی جائے مومن، یہ اس کا اعزاز ہوگا کہ جب امام آئیں گے جو انتظار میں مرا ہے نا، اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، دوسروں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ امام بادل کو حکم دیں گے، ایک ایک بادل جائے گا اس شخص کی قبر پہ جو مر گیا اس انتظار امام میں، اور وہ بادل بول کے کہے گا اخرج یا ولی اللہ اماموں کا ینتظروں کا، اے اللہ کے ولی اٹھ، تیرا امام آج تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو امام کا انتظار کر رہا تھا، آج تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے، تجھے بلا رہا ہے۔ تو وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ تجھے تیرا امام بلائے اور تو امام کے سامنے، امام کے قدموں پہ اپنا جا کے سر رکھ دے کہ مولا میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو یہ کام فقط خواہش سے نہیں چلنا، یہ کام فقط تمنا سے نہیں ہونا، یہ خواہش رکھنے سے، خواہش آپ کی بھوک بھی آپ کی نہیں ختم کرتی۔ بھوک لگ جائے تو بھوک کی خواہش آپ کو ختم کر دے گی، پیاس آپ کو لگ جائے، پانی کی خواہش آپ کو ختم کر دے گی، پانی کی پیاس کبھی بھی نہیں ختم کرے گی جب تک آپ پانی پئیں گے نہیں، جب تک آپ کھانا کھائیں گے نہیں۔ جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ شخص آتا ہے مولا امیر حج کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرے گا؟ مولا نے فرمایا، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ نے غریبوں کے لیے حج بڑا آسان قرار دیا، وہ جائیں جمعے کے دن نماز جمعہ میں شریک ہوں، یہ ان کا حج ہے، اور حج مقبولہ۔ جمعے کی عظمت یہ ہے کہ جیسے یوم عرفہ کی عظمت ہے، بعض روایت میں یوم عرفہ سے بھی زیادہ عظمت جمعے کے دن کی۔ آپ لفظوں سے اندازہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جیسے تجھے نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ، وذروا البیع، جو کاروبار ہے چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ حرام ہے جب اذان جمعہ شروع ہو جائے اس کے بعد اذان سنتے ہوئے کوئی سفر اختیار کرے تو وہ حرام ہے، اگر مجبوری بھی ہے تو پہلے اذان سے پہلے نکل جاؤ۔ اور اسی لیے فقہاء نے نماز جمعہ کے وقت کاروبار کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ کے جمعہ کے دن کوئی کاروبار، چاہے آپ نوکری ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے زراعت ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہو، چھوڑو اور نماز جمعہ میں پہنچو۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آج بھی مطالعہ کر رہا ہوں، میری عادت ہوتی ہے چاہے وہی چیزیں جو پہلے بھی جس پہ گفتگو ہوئی ہے میں پھر بھی مطالعہ کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ، چاہے تھوڑا کروں چاہے زیادہ کروں۔ آج میں پڑھ رہا تھا بعض روایتوں میں کہ اللہ، حدیث میں اور روایت میں ہے کہ اللہ چاہتا ہے جمعے کا دن فقط تو میری عبادت کے لیے قرار دے اور کچھ کام ہی نہ کر۔ جمعے کی اتنی اہمیت ہے، جمعے کے غسل کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جمعے کا غسل، اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی شاید دن کو، تو آپ جمعے رات کو بھی جمعے کا غسل کر سکتے ہیں۔ جمعے کا غسل کیا ہے؟ جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کے ظہر سے پہلے تک آپ نے جمعے کا غسل کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے لیٹ ہو گئے، اتنی اہمیت ہے کہ آپ
نماز جمعہ کے بعد بھی اگر غسل نہیں کر سکے جائیں جمعہ کا غسل کریں، اگر وہ بھی ٹائم نہیں ملا تو آپ دوسرے دن بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں جمعہ غسل۔ جس کے غسل کی یہ اہمیت ہے، خود اس جمعے کی کیا اہمیت ہوگی۔ اور اللہ نے رکھا ہی اس لیے، جہاں ثواب ہے، جہاں حکمت ہے، جہاں وہ اجر و ثواب ہے، وہاں حکمت بھی یہ ہے کہ جمعے کے دن آئیں تاکہ قوم کی تربیت ہو، ان کو حلال اور حرام سمجھایا جائے۔ جہاں حلال اور حرام سمجھایا جائے وہاں اجتماعی بیماریوں، اجتماعی حالات اور اجتماعی مشکلات کی طرف بھی متوجہ کیا جائے کہ جو مسلمانوں کی مشکلات ہیں، جو مسلمانوں پہ آفات ہیں، انفرادی اور اجتماعی بیماریوں کی طرف، اگر دین کی طرف متوجہ نہیں تو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، اگر حلال اور حرام کی طرف متوجہ نہیں تو حلال و حرام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اگر کوئی آفت اور مصیبت ہے تو اس کا مل کے علاج ڈھونڈیں، اور اگر کوئی ایسی مشکلات ہیں جیسے آج کل غزہ میں ہے، آج کل فلسطین کا معاملہ ہے، آج کل لبنان کا مسئلہ ہے، ایران کا مسئلہ ہے، آپ کے پاکستان میں بھی ایک غزہ ہے، پارا چنار، جو کچھ پارا چنار میں ہو رہا ہے آپ کو معلومات ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کے ساتھ کھیل کھیلا کر جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان اور پارا چنار ایک ایسی جگہ تھی جو شیعت کا مرکز اور دوسرا منی ایران کہا جاتا تھا۔ چونکہ پارا چنار کے ارد گرد سارے خوارج موجود ہیں اور وہ لوگ ہیں، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، کئی مہینے ہو گئے، سینکڑوں شیعہ، ہزاروں شیعہ پارا چنار کے مرد، عورتیں، بچے قتل کر دیے تھے، راستے بند ہیں، بھوک پیاس، پانی، غذا، ساری چیزیں اس وقت ان کے پر کٹ ہیں۔ ادارے ملوث ہیں، آپ کی حکومت سرکار ملوث ہے۔ اور جہاں تک شیعہ قوم کا معاملہ ہے، ہماری قوم بھی سوئی ہوئی ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے احتجاج تو کر سکتے ہیں، زبان سے بات تو کر سکتے ہیں، اس بات کرنے کے لیے بھی ہماری قوم تیار نہیں ہے، اس احتجاج کرنے کے لیے بھی ہماری قوم تیار نہیں، جبکہ امت الواحدہ، جبکہ آپ ایک امت ہیں، کل جسد الواحد۔ مومنین یہ ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسد، جیسے میرے اس ہاتھ کو تکلیف ہو تو پورے بدن کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے میرے اس ہاتھ کو تکلیف ہے، پورے بدن کو تکلیف ہوگی۔ لیکن آیا ہمیں کوئی حالات کی خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے پارا چنار میں؟ کیا کیا جا رہا ہے پارا چنار میں؟ ادارے اپنے کام نہیں کر رہے، بلکہ ادارے ان خارجی لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایک ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ وہاں جب زمین کا جھگڑا ہے، وہاں زمین کا جھگڑا ہے، وہاں ایک زمین کا معاملہ ہے، تاکہ لوگ متوجہ ہی نہ ہوں۔ پارا چنار کے ہزاروں لوگ مار دیے گئے ہیں۔ ہماری قوم اس طرح متوجہ نہیں ہے۔ وہ جو کام ہندا نے کیا تھا وہ وہاں کیا جاتا ہے، فقط مارا ہی نہیں جاتا، اعضاء کاٹے جاتے ہیں، آنکھیں نکالی جاتی ہیں، کان ناک کاٹ دیے جاتے ہیں، اور ہماری قوم سوئی ہوئی ہے، کوئی توجہ نہیں۔ اسرائیل جو بدماشی کر رہا ہے، اور جو یہی کام جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا لبنان کے ساتھ، یہی کام کہیں یورپ کے کسی ملک کے ساتھ ہوتا ہے، امریکہ کی کسی ریاست میں ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، افریقہ میں ہوتا، تو پھر دنیا میں دیکھتے کیا رنگ ہوتا، چونکہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اکیلا ایران ہے جو لگا ہوا ہے، اور اس ایران کے بھی خلاف پاکستان کے اندر جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور مسلمان نکال رہے ہیں، لو جی یہ تو اسرائیل کا، یہ تو ملا ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ ملا ہوتا تو پھر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا۔
جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تھا یہی بکھایا کیا گیا تھا، دیکھا نا ان کے لیے، اور کچھ دنوں بعد پھر ان کو جواب مل گئے کہ جب لبنان کے لوگ شہید ہوئے، جب ایران پہ حملہ ہوا، تو اس لیے میرے محترم بیداری کی ضرورت ہے، ٹائم نہیں رہا، بیداری کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے حوالے سے اگلا جمعہ بھی ہم اسی موضوع پہ دیں گے، تو کچھ اپنے اندر تبدیلی لائیے، تربیت کی طرف متوجہ ہوئیے۔ خواتین کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائیں، خواتین کو لائیں، پنکھا چلا دو بھی، خواتین کو لائیں، آنی چاہیے بچیاں۔ خاتون کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہے، اس طرف متوجہ ہوں، اور کچھ اس مسجد کی طرف توجہ کریں، مدرسوں کی طرف، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا دونوں مدرسوں کی طرف توجہ کریں، جہاں آپ مالی تعاون سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ منجی کٹ گئی تو اس کی طرف توجہ کریں، لیکن وہاں آپ اپنے بچوں کو بھی تو دینی مدرسے کی طرف بھیجیں۔ ہم نے ادھر مدرسے میں خواتین کا اتوار والے دن، جمعرات والے دن درس شروع کیا تھا، وہاں بھی دیکھا نہیں ہے۔ اس وقت ادھر سے کہا جاتا تھا جی ادھر ہے، اتنی دور کہاں جائے، تو ادھر والے ادھر نہیں آتے تھے، پھر ادھر لا کے اس مسجد میں 2 ہفتوں سے شروع کیا، لیکن 2 خاتون، یہ حال ہے۔ کیا تبدیلی آئے گی آپ کی؟ کوئی ہم آپ سے درس میں جب آتے ہیں کوئی پیسے لیتے ہیں یا کوئی اس وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں، مجلسوں میں بھی آپ کی تربیت کا انتظام نہیں ہے، درس میں بھی آپ نہ آئیں، تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی آتی نہیں ہے، تبدیلی لائی جاتی ہے۔ حلال و حرام پڑھنے سے فقط نہیں ہوگا، اس کو جب تک چھوڑا جائے حرام کو اور حلال کو اختیار نہ کیا جائے تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت آپ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔